بھی مانگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، آدم کا بیٹا ہو اور غلطی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اور بہتر خطا کار، حالانکہ خطا کار کو تو بہتر نہیں کہنا چاہیے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اور بدریع وحی فرما رہے ہیں ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بہترین خطا کار وہ ہیں، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ غلطیاں کرنے کے باوجود جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر خطائیں بے شمار ہیں، غلطیاں بے شمار ہیں، اللہ کتنے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی وضاحت آ گئی۔ یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطیئۃ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لقیتک بقرابها مغفرۃ۔ ایک اور حدیث کو ساتھ ملاتا ہوں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا۔ انسان کے بس میں نہیں ہے جتنی ہمیں خوشخبری سنائی گئی، اگر پوری روئے زمین کو بھی گناہوں سے بھر دے اور تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، صرف ایک ملاقات کر لے میرے ساتھ، ایک دفعہ مجھ سے مل لے، مالک فرماتے ہیں اقرار کر لے، شرک والا گناہ نہ ہو، لا تشرک بی شیئا، تو جب میرے ساتھ ملاقات کرے گا، اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، تو میں کیا کروں گا؟ تجھے گلہ دوں گا کہ تجھے 60 سال 70 سال یاد نہیں آیا، اب آ کے معافی مانگتا ہے۔ کوئی گلہ نہیں ہے۔ آج باپ ناراض ہوتا ہے، ماں ناراض ہوتی ہے، بھائی ناراض ہے، جب منانے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ تو نے 2 سال کہاں گزار دیے، بلکہ ایک دن تک، کل کیوں نہیں آیا تو، آج کیسے آنا ہوا؟ نہیں مانتا۔ مالک فرماتے ہیں آ جا، میں نہیں پوچھوں گا 60 سال 70 سال کہاں گزار، ملاقات کرے گا، اقرار کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ لقیتک بقرابها مغفرۃ۔ اور روزانہ کی بنیاد پہ، روزانہ کی بنیاد پہ، دن میں بھی اور رات میں بھی، یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ دن میں بھی اپنی باہیں، اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کے کسی حصے میں غلطی ہوئی ہے اور مجھ سے معافی مانگ لو، اور یہی عمل پھر اللہ رات کو دہراتے ہیں کہ دن کے کسی حصے میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے مانگ لو۔ ہم مانگنے والے بنے، ہمارے مانگنے میں، ہمارے سوال کرنے میں، ہمارے آنے میں تاخیر ہے، اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے، بلکہ جب آئیں گے استقبال کیسے ہوتا ہے؟ من تقرب الی شبرا تقربت منہ باعا، من تقرب الی باعا، من تقرب الی، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ اگر تم ایک بالش چل کے آؤ گے، میں ایک ہاتھ آگے بڑھ کے آؤں گا، تم ایک ہاتھ بڑھو گے، میں 2 ہاتھ بڑھوں گا، تم چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا۔ آنے والے بنو۔ ہم ہیں غفلت میں زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی ہماری عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، کر لیں گے توبہ، لیکن اللہ فیصلے فرما چکے ہیں، وہ فیصلہ جب وقت مقررہ آ گیا ایک لمحہ پس و پیش نہیں ہوگی۔ اور بار بار یاد کرائے سبق کو، کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ بار بار سبق یاد کرایا۔ قرآن مجید میں آیتیں بکھری ہوئی ہیں جو بتاتی ہیں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے۔ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازے اوروں کے تو نے اٹھائے، کہیں دستے ندامت اٹھتے اٹھتے در توبہ مقفل ہو نہ جائے، گناہوں کی ہوائے تند ہی میں چراغ زیست عاجز بجھ نہ جائے،
اس لیے حکم ہے موت سے پہلے اس کی تیاری کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب ہو تیار ہو جاؤ۔ صرف تیاری کی ضرورت ہے، اور ہمیں بالکل غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہے، آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک روایت 70 کی ہے، ایک روایت 100 کی ہے، 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ ہم تو تسبیح بھی نہیں پڑھتے ہو، اگر پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہنا اور کیا کہہ رہے ہیں۔ ہلو، ہم یہ دھیان نہیں کرتے، بڑی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نہیں ہے۔ استغفار بھی کرنی ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، رحمتی واسعت غضبی، میرے غضب پہ غالب ہے میری رحمت۔ تو آئیے اس کی رحمت کے متلاشی بنے۔ پہلا سٹیپ اس جملے میں سے، پہلے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان سے پھر پیار کرتا ہے، یحبو، خطا بھی انسان کرے اور پھر خیر الخطا بنے، بہترین خطا کر، توبہ کر لے بہترین خطا کر۔ اور یمحو اللہ بہن الخطایا، ویسے تو قرآن کو ضرورت نہیں ہے کہ قرآن پاک کو ضروری ہے کہ سائنس سچا کرے، سائنس کے حوالے دے کے ہم مانیں، لیکن حوالے کے لیے ہمارے پاس یہ موبائل ہے، میموری بھر جاتی ہے تو پھر اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، میسیج آ کے جب بھرتی ہے پھر ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ ہماری گناہوں کی میموری جب بھر جاتی ہے اور معافی مانگتے ہیں، یمحو، اللہ بھی محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے گناہوں کو۔ تو آئیے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کریں، اس سے معافی مانگیں۔ اور دوسرے وہ لوگ المتطہرین جو اپنی مکمل طہارت کا خیال کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ میں نے اس لفظ پر زور دیا ہے، مکمل طہارت پر۔ شیخ محترم جانتے ہیں، جناب سلفی صاحب تشریف فرما ہیں، علماء جانتے ہیں، تطہر باب تفاعل، اس میں تکلف ہے، بہت زیادہ طہارت کسی کام کے لیے، یہ کام بہت زیادہ کرنا ہے، تکلف ہے اس میں، مکمل طہارت۔ اور اگر اس کو میں یوں شمار کر دوں تو اس کو 5 قسمیں بنتی ہیں، جسے مکمل طہارت ہم کہہ سکتے ہیں۔ 5 قسمیں ہیں: طہارت لباس، طہارت جسم، طہارت اخلاق، طہارت فکر اور طہارت مکان۔ اگر یہ 5 قسمیں عمل کر لیں تو سمجھے کہ ہم متطہرین ہیں، مکمل طہارت کا ہم نے خیال کیا ہے۔ طہارت لباس، جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، میں نے پہنا ہوا ہے، اس کو ہم نے پاک صاف رکھنا ہے، غلاظت نہ ہو، گندگی نہ ہو، عبادت کے لیے آنا ہے، لباس پاک صاف ہو۔ اور طہارت جسم، سادے الفاظ میں جسم کو بھی ہم پاک صاف رکھیں۔ ان دونوں کا اکٹھا ذکر ہے، اکٹھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ثیاب سادہ لفظ ہے، ثوب کپڑا، جمع ہے ثیاب، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں۔ والرجز فہجر، جسم کو بھی پاک صاف رکھیں۔ اور تیسری قسم ہے طہارت اخلاق، کہ ہمارا کردار پاکیزہ ہو، کہ ہمارے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کردار ستھرا ہو۔ معاملات ہیں، ان کو کردار کہتے ہیں، لین دین کی یا دیگر جو بھی ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے، یہ طہارت اخلاق ہے، کردار کے حوالے سے وہ پاکیزہ ہو۔ اور چوتھی قسم ہے طہارت فکر، کہ ہماری سوچ بھی پاک ہو۔ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ فلاں آدمی کو ہم نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں، یہ سوچ ہوتی ہے۔ اس کا ہم کیسے بڑا غر کر سکتے ہیں حسد کی وجہ سے، یہ گندی سوچ ہے۔ سمجھیں ابھی ہم مکمل پاک نہیں ہوئے، سوچ گندی ہے، سوچ پاک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے مشرک کو پلید کہا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، پلید ہے۔ کیوں؟ کیا اس کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں؟ اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں۔ ایک مشرک حمام سے نہا کے آئے، بظاہر اس کا جسم بھی پاک ہے، نیا سوٹ پہنا ہے، کپڑے بھی پاک ہے، پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ پلید ہے۔ کیوں؟
اس کی سوچ ناپاک ہے، سوچ گندی ہے، گندی اور نجس سوچ کی وجہ سے اس کو پلید کہا کہ یہ نجس ہے، مشرک۔ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ بھی ہے لیکن فلاں بھی ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ کبھی کوئی مشرک اللہ کا انکار نہیں کرے گا، اللہ کو مانے گا، ساتھ کہے گا کہ اللہ بھی ہے لیکن فلاں بھی تو ہے نا، وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ یہ شرک ہے، گندی سوچ کی وجہ سے اس کو ناپاک کا، کس کی سوچ طہارت فکر نہیں ہے۔ اور بات کو سمیٹوں، آخری قسم ہے طہارت مکان۔ مکان کا معنی جگہ، سادہ سا لفظ ہے، جس جگہ ہم رہتے ہیں، جس مکان میں ہم رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، اس کو پاک صاف کریں، اور جس جگہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کو بھی پاک صاف رکھیں۔ یعنی مسجد ہے یا عبادت کرنی ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے پاک صاف رکھنا ہے۔ بسا اوقات یہاں تو ماشاءاللہ بڑا پیارا ماحول ملا مجھے، بسا اوقات ہوتا ہے مساجد میں جاتے ہیں صفائی نہیں ہوتی، اور وہ خیال ہی نہیں کرتے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولوی کی ڈیوٹی ہے، وہ غصہ نکالیں گے مولوی صاحب صفائی کیوں نہیں کی تھی، امام صاحب مؤذن صاحب کہاں ہیں جی، صفائی کیوں نہیں ہوئی؟ بھی آپ کر لیں، بھی ہم تو چودھری ہیں، ہم تو ملک ہیں، ہم تو خان ہیں، ہم تو وڈیرے ہیں، ہم کیوں کریں؟ اور مولوی کہ ہے میں تو جناب خطیب پاکستان ہوں، میں تو علامہ ہوں، میں نہیں کرتا صفائی۔ میں آپ کو دو نام بتاتا ہوں، اگر ان سے کوئی بڑا ہے میرے سمیت تو ابھی بات کرے۔ دو نام میں بتاتا ہوں، قرآن مجید کا پہلا پارہ، زیادہ دور نہ جائے، پہلا پارہ کھول لیں، آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ایک خلیل اللہ ہیں، ایک ذبیح اللہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے گھر کو بنایا، بیت اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر نو ہوئی، اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اللہ ان نبیوں سے کیا فرماتے ہیں؟ اے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ایسے کرو، طہرا بیتیا، میرے گھر کی صفائی کیا کرو۔ مفسرین نے دو مفہوم لکھے ہیں، ایک تو بتوں سے پاک کرنا ہے، اور دوسرا عام صفائی ستھرائی۔ میرے گھر کو صاف کرو، کیوں؟ للطائفین، لوگ آ کے طواف کرتے ہیں اس گھر کا، عاکفین اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور رکع سجود، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے نمازی آتے ہیں، تو میرے گھر کی صفائی کون کریں؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ میرے سمیت کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ اکثر میں مدرسے میں بچوں کو کہتا ہوں، اساتذہ کو کہتا ہوں کہ اساتذہ اگر خطیب صاحب خود، امام صاحب خود یہ کام شروع کریں تو 20 لوگ آ کے جھاڑو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ رہنے دیں جی، یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ آپ نمونہ تو بنے، مثال تو بنے نا آپ، کہ ہم بھی اکڑ خاں بنے بیٹھے رہے ہیں، اور جو انتظامیہ والے ہیں وہ بھی کہیں کہ ہم تو بڑے ہیں۔ کوئی بڑا نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، خصوصاً وہ مکان، وہ جگہ جہاں ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کا گھر، اس کو بھی ہم نے ماحول کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ تو بات کو سمیٹ لیتا ہوں، آپ نے انتظار کافی کیا میرا، اللہ آپ کو جزا دے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو چیزیں ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ پیار کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ ایک تو وہ لوگ التوابین، جو توبہ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آؤ جھک جاؤ، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اگر کامیابی چاہتے ہو آؤ جھک جاؤ، توبہ کر لو، مرنے سے پہلے معافی مانگ لو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کو اس انداز سے منائیں، کہہ دیں یا اللہ، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ہم سب جواب دہ ہیں، وہ اکیلا کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اپنی غلطیوں کا اقرار کریں، یا اللہ بہت غلطیاں، بہت ساری زندگی گزر گئی غلطیوں میں، خطاؤں میں، گناہوں میں،
لیکن تو اس سے کوئی پوچھنے والے نے اگر تو معاف کر دے گا تو، اور ہم سے تو پوچھا جائے گا، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ توفیق دے کہ مکمل طہارت کا خیال رکھیں۔ میں پھر گنوا دیتا ہوں سبق کے طور پر، انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔ سادہ سی بات ہے، طہارت لباس، طہارت جسم، طہارت فکر، طہارت اخلاق اور طہارت مکان، یہ 5 چیزیں ہیں جسے مکمل طہارت کہا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔